ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر بڑی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹس ہوئی پچھلے 2-3 دنوں میں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا کنکریٹ اس کا کنکلوژن نہیں نکلا. رشیا فی الحال جو ہے ٹف کوکی ثابت ہو رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. ابھی تک کی ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے یہ چیز انفولڈ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں آگے؟ بہت شکریہ عادل. کیسے دیکھتے ہیں وہ جو غالب کا ہے میرے خیال میں شعر کے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو جو تماشے لگے ہوئے ہیں, ایک سرکس ہے اس وقت دنیا, خصوصاً امریکہ اور ٹرمپ صاحب کی دنیا, اس سرکس میں ایک جو رنگ ہے وہ یہ بھی ہے, اور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں, جو سپیڈ نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں. ان کا یقیناً انٹرسٹ یہ ہے, ان سے مراد میری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نظر آئے کہ جی میں بڑا افیکٹو ہوں اور میں بڑا تیز ہوں. میرے خیال میں کوئی اتنی جلدی نہیں ہوا. یہ بیسکلی یہ سارا جو پلے ہو رہا ہے یہ ہر چیز میں, صرف اس میں نہیں کہ چاہے وہ کینیڈا ہو, چاہے وہ گرین لینڈ کی بات ہو, چاہے وہ امریکہ کے اندر کی کارروائیاں ہوں, اس میں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں, جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. بہت بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لیکن ان اے وے خصوصاً جو یوکرین ہے وہ دیٹ از بینگ پلیڈ فار یو. اس کا جو بیسک آڈینس ہے وہ آپ ہیں, آپ سے مراد یہاں میڈیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ از ناٹ امپورٹنٹ, لیکن آئی تھنک پارٹ آف یہ جو ایک ہے سینس کی بڑی سپیڈ سے ہو رہا ہے. دیکھیں نا گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں بدلا, نہ رشیا کی کاروائی بدلی, نہ یوکرین کی کاروائی بدلی, لیکن جو سارا فوکس ہے وہ یوکرین سے اٹھ کے وائٹ ہاؤس آ گیا, اور بال جو ہے وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی کورٹ میں ہوتی ہے, دوسرا کورٹ ہی اس میں کوئی نہیں ہے. سو آئی ایم ساؤنڈنگ سینیکل, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اے وے نہ یہ یوکرین چاہتا تھا کہ یہ گفتگو ہو, چاہ رہا تھا, وہ ہم دیکھ چکے ہیں جو ان کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو ہوئی اس سے, نہ رشیا کا بھی چاہ رہا تھا. یہ تو ایک خامخواہ بیچ میں جو امریکہ کے صدر ہیں آج کل ڈونلڈ ٹرمپ جو گھس کے, کیونکہ انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے یا نعرے لگائے ہوئے تھے کہ جی میں 2 دن میں فلسطین طے کر دوں گا, 1 دن میں یہ طے کر دوں گا, یوکرین کا مسئلہ آدھے گھنٹے میں انفلیشن ختم کر دوں گا. تو پارٹ آف دیٹ تھیٹر جو امریکہ کا اندرونی پولیٹیکل تھیٹر ہے, اس کی وجہ سے کیونکہ وہ امریکہ ہے تو ساری دنیا کو اوپر ہوا ہے. باٹم لائن میرے خیال میں یہ ہے کہ ان اے وے شاید اگر زیلنسکی نے اگری کر لیا تھا یہ سیز فائر کی بات, تو وہ موسٹلی جو ٹرمپ کی بولینگ تھی اس کے سلسلے میں کیا تھا, کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے قیمت بڑی تھی, کیونکہ ان پہ وہ جو تھی پابندیاں انہوں نے اور لگا دی کہ ہم ہتھیار نہیں بھیجیں گے. اور پارٹلی انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ہی کائنڈ آف نیو کہ یہ رشیا نہیں کرے گا, اور اب جو ہے وہ رشیا بھی ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ پلے کر رہا ہے. سو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو پنگ پونگ کی گیم ہے یا جو ٹینس کا بال ہے یہ باری باری ادھر ادھر جائے گا, لیکن دا مین فوکس جو ہے ٹرمپ صاحب کا اونلی انٹرسٹ ریمینز اینڈ ول ریمین کہ ان کا جو ایک وہ پرسنل نیریٹو ہے کہ میں جو ہوں بڑا زبردست پیس کا پلیئر ہوں اور مجھے پیس پرائز مل جانا چاہیے اور میں کبھی جنگ کے نہیں کے ہمیشہ خلاف ہوتا ہوں. سو دیٹ از واٹ از بینگ پلیڈ آؤٹ. تو ان اے وے آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ہمیں ہر بیان کو یا ہر موو کو, جو موو بھی نہیں ہے, اس کو اتنی سیریسلی لینا چاہیے جیسے نارمل ڈپلومیسی میں ہوتا ہے, کیونکہ اب جو ہم سچویشن میں ہیں اس میں کچھ نارمل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور پنگ پونگ والی سچویشن بھی ہے جو کہ آپ کا فورٹے بھی ہے. میں کلائمیٹ چینج کی بات کر رہا ہوں. پیرس ایگریمنٹ سے وڈرا کر گئے ہیں ٹرمپ صاحب, اور آج کی آپ نے خبر دیکھی ہوگی کوئی $20 بلین کا ایک اور انوائرمنٹ کا پروجیکٹ تھا, اس میں سے بھی انہوں نے فنڈز وڈرا کر لیے ہیں جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی ایلوکیٹ کر دیے تھے. اب اس ساری چیز کا اوبویسلی یہ جنوری 2026 تک تو پیرس ایگریمنٹ سے نکلتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے اس میں تقریباً ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, مطلب 20 سے 22% تو کم از کم فائنینسنگ یو ایس کرتا ہے, ورلڈ بینک کی بھی کرتا ہے, آئی ایم ایف کی بھی کرتا ہے, بہت سارے پروجیکٹس پاکستان میں بھی مطلب جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ہیں وہ اس سے چلتے رہے. اور کیا پاکستان جیسے کنٹریز جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ مطلب انورڈز دیکھنا پڑے گا ہمیں, انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی اور اپنے آپ پہ ریلائی کرنا پڑے گا اس کے بعد؟ یار آپ کے بہت سارے اس میں اچھے سوال ہیں, اور ان اے وے وہ جواب ہمیشہ کی طرح وہی پنگ پونگ ہے, لیکن آپ کا آخری جو بات ہے اس کا جواب تو سب سے سیدھا ہے. آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا, نہ پہلے کوئی آپ کے لیے کر رہا تھا نہ آئندہ کوئی کرے گا. ٹرمپ نہ بھی ہوتے تو یہ سوچنا کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, کوئی ہم آ کے مدد کر دے گا,
یہ جو وکٹم کارڈ ہم پہلے بھی پلے کرتے تھے اس سے کچھ ملتا نہیں ہے نا, کبھی نہیں ملا, کسی ملک کو نہیں ملا. آپ نے جب انہوں نے سلیوری کے وکٹمز کو کچھ نہیں دیا تو وہ آپ کے خیال میں کلائمیٹ کے وکٹم کو کہہ دیں گے کہ اچھا یار ہم نے کیا تھا تو بڑا برا ہو گیا, سوری یہ پیسے لے لو. کوئی پیسے ایسے پہلے بھی نہیں تھے. اگر آپ کو کرنا پڑے گا تو اپنی وجہ سے کرنا پڑے گا, اس لیے کرنا پڑے گا کہ آپ کے اپنے شہری پاکستانی, جب گرمی میں کوئی کراچی میں مرتا ہے وہ تو پاکستانی ہوتا ہے نا, جب سیلاب میں میرا گھر بہ جاتا ہے وہ تو پاکستانی ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ جناب اگر امریکہ نہیں کرے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا, یہ بھی غلط ہے. اور یہ سوچنا کہ پہلے کھڑا کر لیا یار, وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ سو ان اے وے جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کچھ نہیں بدلے گا, اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بہت کچھ بدل چکا ہے اور اب وہ واپس نہیں آئے گا. کیا نہیں بدلے گا؟ ٹرمپ صاحب پچھلی بار بھی پیرس سے نکل گئے تھے, اس سے پہلے جب جارج بش آئے تھے تو وہ کیوٹو سے نکل گئے تھے. دنیا تو امریکہ سے بہت بڑی ہے نا یار. سو ان اے وے. اور اچھا دوسرا یہ کہ جب نکل گئے تھے تو اس کے بعد وہ واپس بھی آ گئے, اس کی کاپس بھی ہوتی رہی, اس کے کاروائی بھی ہوتی رہی, اور وہ اس لیے ہوتی رہی کہ اس میں کچھ ہے بھی نہیں نا. یہ جو ہم فنڈ شنڈ کی بات کرتے ہیں, اگر امریکہ کہتا ہے میں پیسے نہیں دوں گا, ایک فنڈ ہے اس میں پہلے ہی $0 ہے, اور میں اگر اس میں کوئی پیسے نہیں ڈالوں ابھی بھی $0 رہے گا. وہ جو سو کالڈ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ تھا اس کے اندر کوئی پیسے تو نہیں ہے. یہ بہت ساری تو اس میں نعرہ بازی تھی نا, یہ 100 بلین 100 بلین کوئی اصلی تو نہیں ہے, یہ تو سب نعرہ بازی ہے. سو وہ وعدے جو انہوں نے جو پہلے نے بھی نہیں پورے کرنے تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں پورا کروں گا. دوسرا جو میں نے آپ سے کہا کہ سب کچھ بدل گیا, وہ اصل میں بدل گیا. وہ یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کے اندر, اصلی جو ہے اس وقت ساری گیم ہے وہ امریکہ کے اندر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کلائمیٹ کا لفظ بھی اگر استعمال کرو گے نا عادل نجم, تو ہم نہیں کرنے دیں گے. تھوڑی دیر بعد آپ کو شاید یہ لوگ یوٹیوب پہ یہ والا کلپ بھی نہ دکھانے دیں. سو ایک پوری لسٹ آ گئی ہے کہ جی کلائمیٹ ہو, ریزیلینس ہو, ایکوالٹی ہو, ڈائیورسٹی ہو, وکٹم ہو, جسٹس ہو. میں یہ آئی ایم ناٹ جوکنگ ہیئر, یہ والے لفظ اگر کسی چیز میں ہیں تو ان کو ہم بین کر دیں. سو ان اے وے دا ریئل تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ از کہ ایک رجیم آ گئی ہے. اس وقت ایک ایسی رجیم ہے امریکہ میں جو نہ صرف کلائمیٹ لیکن بہت سے دوسرے بھی, جو جینڈر ایک لفظ ہے رائٹ, وہ کہتے ہیں اگر یہ لفظ بھی تمہارے کسی چیز میں ہے تو اس کو تم اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دو. سو دیٹ کلچر شفٹ جو ہے وہ بہت ریئل ہے. اب اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو پہلے بہت پیسے دیتا تھا, نہیں دیتا تھا یار, نہیں سیریسلی نہیں دیتا تھا, پوری دنیا میں نہیں دیتا تھا. رونا ہی یہ تھا نا کہ نہیں دیتا تھا, لیکن دوسرے بھی زیادہ نہیں دیتے تھے یورپ. ناؤ دا ریئل ایشو, جو ہائی پالیٹکس کا ایشو, وہ یہ ہے کہ یورپ کیا کرے گا, باقی دنیا کے ممالک کیا کریں گے. جب امریکہ پش کر رہا ہے اس ملٹرزم میں, آپ آلریڈی یورپ میں دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے ملک کہہ رہے ہیں اچھا جی اب ہم اپنی خود پیسے لگائیں گے آن ڈیفense. اگر آپ ڈیفenس پہ زیادہ پیسے بڑھائیں گے تو پیسے آئیں گے کہاں سے؟ یو کے نے آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ جی ہم اپنا ڈیفenس بجٹ بڑھا رہے ہیں, اور وہ بڑھائیں گے ہم کیسے کہ ہماری جو انٹرنیشنل ایڈ ہے اسے ہم کم کر دیں گے. یورپ میں ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کیونکہ امریکہ اب ریلائبل پارٹنر نہیں رہا, جو بات ہم شاید پہلے بھی جانتے تھے. کینیڈا میں یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ اب ریلائبل پارٹنر نہیں ہے تو ہمیں اپنی حفاظت خود ہی کرنا پڑے گا. پولینڈ باتیں کر رہا ہے کہ یار شاید ہمیں نیوکلیر بم بنانا پڑے کیونکہ ہماری حفاظت کوئی اور نہیں کرے گا. تو اگر یہ سارا کچھ ہوگا تو اس کی دوسری امپلیکیشن بھی ہوگی نا کہ اگر وہ زیادہ پیسے خرچ کریں گے ڈیفenس میں, جو ایک مہنگا کھیل ہے, مہنگا شوق ہے, تو ویئر ول دیٹ منی کم فرام؟ اٹ ول نیئرلی سرٹنلی کم فرام, انہوں نے کہہ دیا کہ اٹ ول کم فرام انٹرنیشنل اسسٹنس, اٹ ول کم فرام کلائمیٹ لائک ایشوز. سو پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ جو پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے کہ نیشنلزم کا اور انورڈ جانے کا, اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ ان کی ہپوکریسی ہے, وہ کچھ زیادہ کرتے نہیں ہیں, لیکن جو اسپیس فار انٹرنیشنل کوآپریشن ہے وہ سکڑ رہی ہے, and it might go to very near zero. Dr. Adil Najam, thank you so much for joining us.